به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمنت بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة الله وسلام الله على حبيبه ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. قل معي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم عزیزان محترم دوستوں بزرگ عزیز نوجوان بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والے محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ جمعہ کے اعلان کیا گیا تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد رسول صاحب حفظہ اللہ تعالی بعد انشاءاللہ وہ اسٹیج پہ جلوہ ہونے والے ہیں۔ میں محض آپ حضرات کی دلجوئی کے لیے دو چار باتیں آپ کو گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مجھے عاجز کو اکثر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور گھر کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے پاس کل دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر کو بھی بنائے، بندہ اپنے باطن کو بھی بنائے۔ ظاہر کو بنانے کے لیے اور باطن کو بنانے کے لیے دونوں اعتبار سے اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ ان ساری چیزوں میں سے دو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ظاہر کو بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال عطا فرمائے، اور باطن کو بنانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ محبت کرنا یہ دل کا کام ہے، اور اس محبت کا اظہار بندہ اپنے اعضاء اور جوارح سے کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے محبت کرنے کے لیے دل بنایا اور اس کے محبت کے اظہار کے لیے ظاہری اعضاء اور جوارح بنائے۔ گویا کہ بندے کو فرما دیا کہ بندے، اگر تو اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو بنانا، سجانا، سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صورت یہ ہے کہ تم دل میں میرے محبوب کی محبت کو بسا لے۔ اور اگر تم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اتنا خوبصورت کہ تم اپنے اللہ کو پسند آ جائے، تو فرمایا اس کے لیے تو اپنے ظاہر پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کو بسا لے۔ اگر ظاہر پہ مبارک اعمال آ جائیں گے تو ظاہر خوبصورت ہو جائے گا، باطن میں یعنی دل میں حضور کی محبت آ جائے گی تو باطن خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرات اس کی ایک بڑی پیاری مثال ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ انسان کا وجود ایسے ہے جیسے اس زمین کے، زمین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے باطن میں بیج ڈالا جاتا ہے، ظاہر میں وہ فصل پیدا ہوتی ہے۔ جیسا باطن کا بیج ہوگا ویسی ظاہر میں فصل تیار ہوگی۔ اگر باطن میں بیج گندم کا ہے تو فصل بھی گندم کی، اگر باطن میں بیج جوار کا ہے تو فصل بھی جوار کی، باطن میں بیج مکئی کا ہے تو فصل بھی مکئی کی پیدا ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ باطن میں بیج اور ہو، ظاہر میں اس کی فصل اور ہو جائے۔
فرمایا زمانے بھر کا اصول یہ ہے کہ ظاہری فصل کو دیکھ کے بندہ پہچانتا ہے کہ اس نے بیج کس چیز کا ڈالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیج اچھا ہوگا، بیج عمدہ ہوگا، بیج صحت مند ہوگا تو اس سے پیداوار بھی خوبصورت اور صحت مند ہوگی، پیداوار بھی اچھی خاصی حاصل ہوگی۔ اور اگر بیج عمدہ نہیں ہوگا تو پھر پیداوار بھی بندے کو عمدہ حاصل نہیں ہوگی۔ اگر پیداوار میں نقصان موجود ہے تو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے بیج میں کسی درجے میں نقصان موجود تھا۔ اگر بیج صحت مند ہوتا تو فصل کے اندر بھی کمی نہ ہوتی، فصل کی ہمیں پوری طرح برآمد ہوتی۔ اب آئیے ذرا اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بندے کا باطن بندے کا دل ہے اور ظاہر بندے کا بندے کے اعضاء اور جواری ہیں۔ باطن دل میں ہم نے محبت بسانی ہے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر میں اس کے اعمال ظاہر ہونے ہیں۔ اگر اعمال میں کمی ہے تو پھر دعوی محبت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر کھل کی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت میں اس کے محبت والے بیج میں کمی موجود ہے، محبت والے بیج کے اندر نقص موجود ہے۔ محبت والا بیج اگر اس کا صحت مند ہوتا تو اعمال کے اعتبار سے کمی ہو سکتی نہیں۔ اس میں میں ایک دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور اتنی دیر میں مولانا بھی تشریف لائے، میں تو ویسے آپ کو انگیج کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، باقی بیان تو اصل انشاءاللہ مولانا کو ہوگا۔ اللہ نے ہم کو بڑی صلاحیت اور بڑا ذائقہ عطا فرمایا ہے گفتگو کرنے کا، انشاءاللہ وہ آپ کے دلوں کو خوش کر دیں گے، بہت انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ توجہ میری جانب رہے گی، توجہ میری جانب رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کا دل، اس کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ محبت محبوب پیغمبر کی۔ میں اس کو تھوڑا چل کے اور وضاحت کے ساتھ ایک دوسرے لفظ میں اختیار کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ نے بندے کو دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدے کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق بندے کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا بندے کا عمل ہوگا۔ جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے محبت ہوگی۔ حضرات فرماتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں یہ بندے کے بمنزلہ صفر کے ہیں، صفر کی کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی۔ صفریں 1000 بھی ہوں لیکن ان کی کوئی حیثیت بقت نہیں ہوتی۔ اور جو بندے کا عقیدہ ہے وہ بمنزلہ ایک کے ہے، ایک اپنی ایک حیثیت ہے، ایک کا اپنا ایک درجہ ہے۔ ایک اگر لکھا ہوا ہو تب بھی اس کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے، پھر ایک کے ساتھ اگر ایک صفر لگ جائے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، دوسری صفر لگ گئی حیثیت اور بڑھ گئی، تیسری صفر لگ گئی حیثیت اور بڑھ گئی۔ فرمایا اگر ایک نہ ہوتا صفریں 1000 بھی ہوتی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور اسی طرح ایک لکھا ہے تو ایک کی دائیں جانب کی صفر لکھی جائے گی تو اس کی حیثیت ہوگی، اگر بائیں جانب اس کی صفر لکھی جائے گی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ فرمایا جو بندے کا عقیدہ ہے وہ منزل ایک کے ہے، اور جو بندے کے اعمال ہیں وہ منزلہ صفر کے ہیں۔ فرمایا جس طرح ایک موجود ہو اس کے ساتھ ایک عمل والی صفر لگ جائے تو 10 گنا ہو گئے، 2 عمل والی صفر لگ جائے 20 ہو گئے، 100 ہو گئے، 3 عمل والی تیسری صفر لگ جائے 1000 ہو گئے۔ ہر صفر پہ اس کا مقام مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا اگر عقیدے والا ایک درست نہیں ہوگا اعمال والی صفریں 1000 لگی ہوں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بات میری نہیں رب کے قرآن کی ہے۔ اٹھاؤ قرآن مجید 16واں پارہ سورہ کہف، اللہ جل شانہ نے واضح لفظوں میں فرمایا جن کے دل میں عقیدہ نہیں ہے، جن کے دل میں محبوب پیغمبر کی محبت نہیں ہے، جو دل عقیدے سے خالی ہے، اس دل کے جو اجساد و اعمال بننے والے ہیں ان اعمال کی میرے اللہ کی بارگاہ میں بقت نہیں، میرے اللہ کی بارگاہ میں حیثیت نہیں۔ فرمایا دل قیامت کا ہوگا
یہ بندہ اپنے اعمال کی گٹھلی لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اللہ میں نیک اعمال کر کے آیا ہوں، میرے اعمال کو توڑ لیجیے۔ میرا رب فرمائے گا میں نے دنیا میں اعلان کر دیا تھا جس کا عقیدے والا ایک درست نہیں ہے اس کے اعمال والے صفر ہی صفر ہیں، ان کے اعمال کی حیثیت نہیں۔ فلا نقیم له یوم القیامت وزنا، فرمایا آج کے دن اس کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج کے دن اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ اعمال کی اہمیت تبھی ہوگی جب اس کے ساتھ عقیدے والا ایک لگا ہوگا۔ بالفاظ دیگر کہتا ہوں اعمال کی حیثیت تبھی ہوگی جب دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ حضور کی محبت دل میں موجود نہیں، اعمال کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے۔ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ محبت کے اعتبار سے ہمارا دعویٰ سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر اس دعوے کا اظہار کیا جائے تو یقیناً ہمارے پلے میں کچھ نہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اپنا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ 1992-93 میں ہم سکول پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ بس پہ سفر کر رہے تھے، چھت پہ بیٹھے ہوئے ہم چند ساتھی، کنڈکٹر آیا، اس نے آ کے کرایہ مانگا، میں نے بھی کہا اسٹوڈنٹ، دوسروں نے بھی کہا اسٹوڈنٹ۔ پیچھے نوجوان بیٹھا ہوا تھا کسی ورک شاپ میں ملازمت کرنے والا، کپڑے اس کے میلے کچیلے، جگہ بجا تعلق لگی ہوئی، اس سے جب کنڈکٹر نے کرایہ مانگا اس نے بھی تلتل بات کہہ دیا اسٹوڈنٹ۔ کنڈکٹر نے جملہ بولا، ایک عرصہ گزر گیا لیکن وہ جملہ آج بھی دل پہ نقش موجود ہے۔ اس نے کہا پتر میں تیرے کو کرایہ نہیں لے گا لیکن اپنا منہ تو اسٹوڈنٹ والا بنا لے، اپنا حلیہ تو اسٹوڈنٹوں والا بنا لے۔ اگر تیرا حلیہ طالب علموں والا نہیں پھر طالب علموں کے ساتھ بیٹھنا بھی تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ تو سب سے زیادہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن تعلق کے اظہار کی بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اظہار بتائے گا کہ اس کا تعلق حضور سے ہے یا نہیں ہے۔ جیسا میں نے ابتدا میں مثال عرض کی، فصل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس کے اندر بیج کیسا تھا، فصل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے بیج کس چیز کا تھا، فصل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے بیج صحت مند تھا یا بیمار، فصل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس پہ محنت ٹھیک ہوگی یا محنت غلط، زمین بنائی گئی یا نہیں، یہ ساری باتوں کا پتہ فصل کو دیکھ کے چلتا ہے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال والی فصل درست نہیں ہے پھر ماننا پڑے گا کہ میرا حضور کی محبت والا جو عقیدہ ہے، میرا حضور کی محبت والا جو دعویٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق والی جو بات میں اپنے دل کی طور پہ عرض کرتا ہوں وہ بات میری درست نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید درست کرنے کی اجازت ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ دل میں حضور کی محبت ہو تو پھر اعمال کیسے اجاگر ہوتی ہیں۔ ایک صحابی میرے محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا مردوں پہ سونا پہننا حرام ہے، اس نے انگوٹھی اتاری پھینک دی۔ ساتھ بیٹھنے والے نے کہا بھی صحیح، اللہ کے بندے یہ انگوٹھی رکھتا، اگر ہاتھ میں پہننے کی اجازت نہیں تھی جیب میں رکھنے سے تو منع نہیں فرمایا گیا، اس انگوٹھی کو جیب میں ڈال لیتا، گھر جاتا بیوی پہنتی، بیٹی پہنتی، بہن پہنتی، ماں پہنتی، ان کے لیے تو سونا پہننا حلال ہے، تیرے لیے تو مرد تھا تیرے لیے حرام ہے، وہ اس کو اختیار کرتے اور کچھ نہیں، اس کو جا کے بازار میں بیچتا، اس سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے کسی کام میں لاتا، تو نے اتار کے پھینک کیوں دیا؟ اس نے بڑا پیارا جملہ بولا، چونکہ دل میں حضور کی محبت تھی نا، اس لیے دل کی محبت کی وجہ سے حضور کی بات کی قدر اتنی آئی۔ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع فرمایا، استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، بیچ کے اس کی قیمت کو استعمال میں لانے سے منع نہیں فرمایا، پھر تو نے اتار کے پھینکی کیوں؟ فرمایا میں نے پھینکی اس لیے کہ اس انگوٹھی پہ میرے محبوب پیغمبر کی ناراضگی والی نگاہ پڑ گئی تھی۔ جس چیز پہ حضور کی ناراضگی والی نگاہ پڑ جائے، میری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو اپنے لیے استعمال بھی نہ۔ تو یہ ہے اس وقت جب دل میں حضور
की मोहब्बत काबिल हो जाती है, फिर बंदे से यूं आमाल सादिर होती हैं। मेरे महबूब पैगंबर बाहर निकले असर की नमाज के बाद मदीना तैयबा के अंदर दूर गली की नुक्कड़ पे मेरे महबूब पैगंबर ने देखा एक बड़ा आलीशान मकान बना हुआ है। हुजूर ने देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे नाराजगी की कैफियत उभरी। नफरत के तौर पे हुजूर ने पूछा किसका है ये मकान? बताया गया हुजूर आपके फुलां सहाबी का। इन्होंने पूछा कहा कुछ नहीं। हुजूर वापस आ गए। इस सहाबी को पता चला कि मेरे मकान के मुतल्लिक पूछते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी शिकन आलूद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे नाराजगी की कैफियत थी। इन्होंने फौरन गए और जाके अपने मकान को गिराया, जमीन के बराबर कर दिया। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी नंबर अल्लाह बरकतहू ने फज़ाइल आमाल में इसको नकल फरमा के जुमला बड़ा अजीब लिखा है। फरमाया महबूब पैगंबर का सच्चा आशिक था ना, उन्होंने अपना मकान गिरा दिया, आके हुजूर को बताया भी नहीं कि हुजूर मैंने मकान गिरा दिया है, आपको पसंद नहीं था, देखो मैंने जमीन के बराबर कर दिया, क्लियरमेंट कर दिया। उसने बताया भी नहीं। कुछ दिनों के बाद हुजूर दोबारा उस इलाके की तरफ, उस जगह की तरफ तशरीफ ले गए। आज वो मकान नजर न आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यहाँ एक मकान था बड़ा आलीशान बना हुआ, मकान कहाँ गया? वो सहाबी करीब हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी व कुल्ल शैइन मा इंदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान हो जाए। आप कुछ दिन पहले यहाँ तशरीफ लाए, बताने वाले ने मुझे बताया, आपने मकान के बारे में पूछा तो आपके चेहरे अनवर पे नाराजगी की कैफियत थी। हुजूर भले मैं उस मजलिस में नहीं था, लेकिन आपकी नाराजगी बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत ताकत नहीं। मुझे पता चला कि आप इस मकान की वजह से नाराज हुए, मैंने मकान गिरा के जमीन के बराबर कर दिया। बात समझ आ गई भाई कि पहले दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा कर, फिर जब मोहब्बत से आमाल निकलेंगे वो आमाल बहुत कीमती होंगे। दिल में मोहब्बत हो, जाहिर पे आमाल की फसल तैयार हो। इसको मेरा अल्लाह बड़ी अजीब मिसाल के साथ बयान करता है। उठाओ कुरान मजीद 26वां पारा सूरह फतह की आखिरी आयत। मेरे अल्लाह ने बड़ा अजीब जुमला बोला, फरमाया इस मोहब्बत के जरिए जो फसल पक के तैयार होती है, ये फसल इतनी कीमती होगी कि जैसे किसान अपनी जमीन पे मेहनत करता है, अच्छा बीज लाता है, जमीन बेहतरीन तैयार करता है, फिर उसमें बीज बोता है, उस बीज से फसल पकती है, फसल पैदा होती है, पक के तैयार होती है। जब फसल पक के तैयार हो जाए ना, जैसे हमारे यहाँ किसान कहते हैं ना जमीन सोना उगलती है, कैसे जब तुम की फसल पक के तैयार हो ऐसे लगता है जैसे सोने की काम फूट पड़ी हो। फरमाया जब फसल तैयार होती है, किसान आगे एक तरफ खड़ा होता है, जो ये फरमाया उस वक्त कैफियत ये होती है, किसान अपनी मेहनत को रंग लाता हुआ देखता है, इसके दिल में खुशी पैदा होती है, अल्लाह मैंने मेहनत की है, तूने उस मेहनत का बेहतरीन बदला और समझ आता। फरमाया सेम यही कैफियत होगी दिन क़यामत के लिए बंदा जो मेरे महबूब पैगंबर के नक्शे कदम पे चलने वाला है, जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत मौजूद है, जिसके ज़ाहिर पे हुजूर की सुन्नत वाले आमाल की फसल मौजूद है, हुजूर के सामने आएंगे, हुजूर खुशी का इज़हार फरमाएंगे, मेरे अल्लाह की बारगाह में हुजूर खुशी का इज़हार करेंगे और अर्ज करेंगे अल्लाह देख ये हैं वो बंदे तेरे, मेरे उम्मती जिन्होंने मुझे देखा नहीं था लेकिन फिर भी दिल में मेरी मोहब्बत बसाई और ज़ाहिर में मेरी सुन्नत की फसल सजा के आपकी बारगाह में। आज हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम नारे लगाना सआदत समझते हैं। नहीं मेरे प्यारे, नारा तब लगता है जब दिल से नारा निकले, यूं हल्क से ऊपर ऊपर नारा लगाना ये तरतीब अच्छी नहीं है। पहले अपने आप को दिली तौर पे हुजूर की मोहब्बत वाला बना, हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा कर, हुजूर की मोहब्बत का जज्बा दिल में पैदा हो जाएगा, फिर उस मोहब्बत की बरकत से जो आमाल निकलेंगे उन आमाल के इख्तियार करने में सहूलत रहेगी, उन आमाल को इख्तियार करने में कभी तकलीफ नहीं होगी। उठा हदीस पाक एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाया एक सहाबी हैं, उनके सर के बाल घुंघराले हैं, उनके बालों में मांग नहीं निकलती। मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत मांग
सीधी निकालनी, मांग दरमियान से निकालनी, बालों को बनाना है तो दरमियान से। मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत ये है, वो सहाबी मांग उसकी निकलती नहीं थी, जो रोजाना रश्क भरी निगाहों से मेरे महबूब पैगंबर के सर मुबारक में सजी हुई उस मांग को देखता था। एक दिन इसके दिल में न जाने क्या ख्याल आया, घर गया, लोहे की सलाख गर्म की, इसने अपने सर के दरमियान में फेर ली, बाल भी जल गए, सर के जनाबे वाला उसका चमड़ा भी जल गया। किसी ने कहा अल्लाह के बंदे ऐसा सख्त अमल क्यों किया? कहा मेरी मांग सीधी नहीं निकलती थी, मैंने इसलिए ये अमल किया कि यहाँ बाल नहीं होंगे, मेरे सर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत वाली मांग नजर आएगी। कहने लगे तुझे दिक्कत नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, तूने आग से जो जलाया इसको, तुझे तकलीफ नहीं हुई। इसने कमाल का जुमला बोला, इसने कहा महबूब की महबूब अदा को इख्तियार करते हुए तकलीफ होते नहीं हो भाई, महबूब की महबूब अदा इख्तियार करते हुए तकलीफ होती नहीं। आज मेरा दावा है हुजूर से मोहब्बत का, हुजूर ने सारी जिंदगी सर पे पगड़ी रखी, मुझे सर पे पगड़ी रखते हुए तकलीफ होती है। मेरे महबूब पैगंबर के चेहरे अनवर पे मुबारक दाढ़ी की रौनक थी, आज मुझे दाढ़ी रखते हुए बड़ी उल्फत महसूस होती है। मेरी बहन बेटी, मेरी माँ पर्दा करते हुए अपने आप के लिए बड़े नागवार जज्बात लिए फिरती है। क्या पर्दा करना जी, पर्दा तो आंख का है, पर्दा तो दिल का है, मुंह छुपाने का क्या फायदा? नहीं मेरे प्यारे, ये सारी बातें मेरी जुबान से इसलिए निकलती हैं कि दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होती फिर एक ही काम होता कि हर मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की कोशिश करते। बात खत्म करो भाई, बात लंबी हो गई। हदीस पाक में आता है जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, या निसा या अय्युहन नबी, आयत हिजाब जब नाज़िल हुई, मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, मेरे महबूब पैगंबर की एक सहाबिया बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने वाली, ये किसी काम के सिलसिले में बाजार गई हुई थी। इनका छोटी उम्र का पोता मुहद्दिसीन ने जिसकी उम्र 7-8 साल की लिखी है, जिस मजलिस में मेरे महबूब पैगंबर ने ये आयत तिलावत फरमाई, उस मजलिस के अंदर ये बच्चा बैठा हुआ था। जब ये घर से निकला, इसे पता था मेरी दादी माँ काम के सिलसिले में बाजार गई हैं। इधर इसने आयत सुनी, पर्दे का हुक्म मेरे महबूब पैगंबर की जुबान से, ये फौरन भागा, बाजार जाके अपनी दादी अम्मा से कहता है, अम्मा जी जिस नबी मोहतरम का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने पर्दा करने का हुक्म जारी फरमाया है कि मेरी बहन बेटियां, मेरी घरवालियां सारी के जिम्मा है पर्दा करना। अगर बाहर निकले बड़ी चादर ओढ़ के निकले, पल्लू अपने चेहरे पर कर लिया करें, चेहरे को ढांक के निकले। इस खातून ने वहीं पे सुना, यूं नहीं कहा, अच्छा बेटा मैंने बात सुन ली, घर जाके दोबारा अगर बाहर निकलना हुआ पर्दा करके बाहर निकलूंगी। मुहद्दिसीन ने लिखा है, इसने फौरन अपना रुख दीवार की जानिब किया, वहीं पे बैठ गई, तो अपना दुपट्टा था उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया, अपने पोते को फरमाया, बेटा भाग के जा, मेरे लिए मेरा बुर्का लेके आ, मेरे लिए मेरी बड़ी चादर लेके आ। उसने कहा अम्मा भी घर चलते हैं। कहा नहीं, जिस पैगंबर का कलमा पड़ा है, कलमे का तकाजा ये है, जब उसके मुतल्लिक हुक्म का पता चल जाए, जिंदगी का पता नहीं घर पहुंचने देगी या नहीं पहुंचने देगी। अगर मौत आ गई इससे पहले, क्या मुंह दिखाऊंगे दिन कयामत के अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आका कलमा तेरा पड़ा था, लेकिन बात तेरी नहीं मानी थी, तेरी नाफरमानी करते करते मुझे मौत आ गई। इसलिए बेटा ऐसी सूरत मुमकिन नहीं है, मैं यही दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हूँ, तू मेरी बड़ी चादर लेके आ, वो चादर ओढ़ के घर को वापस जाऊंगी। अर्ज करने का मतलब ये है कि ये अमाल हमारी जिंदगी में उस वक्त आएंगे जब दिल में मोहब्बत सच्ची होगी। बोलो भाई, दिल में आवाज नहीं निकली, दिल में बोलो बस, दिल में मोहब्बत सच्ची होगी। जुबान से कहलवा इसलिए रहा हूँ, हमारे हजरात फरमाते हैं इज़ा कर्ररा, जब किसी चीज का तकरार किया जाए ना, फिर वो बात दिल में पुख्ता हो जाती है। जुबान से बात निकले, दिल में भी पुख्तगी
ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے بھائی میں بات یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو ترتیب ہے وہی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری پڑھیے بھائی، آواز نے نکلی ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ٹھیک ہے بھائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا ہونا پڑے گا۔ بولیے بھائی، محبت میں سچا ہونا پڑے گا۔ بلکہ میں اگر کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہونا۔ مثال آگے میری زبان پہ بہترین مثال ہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوان اپنی دوستیوں کا بھرم رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی دوستیاں چلتی ہیں، اپنے کپڑے بنواتے ہیں، جیسے میرے دوست نے بنوائے کپڑے ویسے بنوانے ہیں، جیسا میرا دوست بولتا ہے میرے بولنے کا انداز ویسا ہونا چاہیے، جس درزی سے میرا دوست اپنے کپڑے سلواتا ہے میں نے اسی درزی سے کپڑے سلوانے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس کے ساتھ میری دوستی ہے۔ دوستی کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، ظاہر بھلے جیسا رہے۔ کہتا ہے نہیں، دوستی کا تعلق دل سے بھی ہونا چاہیے اور اس کا اظہار ظاہر پہ بھی، بولو بھائی، اس کا اظہار ظاہر پہ بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں مولوی جی حضور سے محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے، اگر ظاہر پہ پینٹ کوٹ ٹائی پہن لی تو کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں ہے بھائی، پینٹ کوٹ ٹائی پہن لی، حضور سے محبت ہے، بڑی بات ہے۔ اگر منہ پہ داڑھی نہیں ہے تو کون سا حرج ہے؟ ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں، سر پہ پگڑی نہیں باندھتے تو کتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہ میرے پیارے، اظہار وہی ہوتا ہے جو دل میں موجود ہو۔ عربی زبان کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں کلو انائے یتوشع بما فیہ، اب ہر برتن ایسا جس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، اس برتن کو الٹا کیا جائے وہی نکلتا ہے جو اس برتن کے اندر ہوتا ہے۔ بس گلاس میں پانی پڑا ہوا تھا، آپ نے الٹایا تو اس سے پانی ہی نکلے گا، دودھ نہیں نکلتا۔ اگر اس میں دودھ پڑا ہوا تھا، آپ نے اس گلاس کو الٹا کیا، اس میں سے دودھ نکلے گا، پانی نہیں نکل سکتا۔ جو چیز اندر موجود ہوگی وہی باہر نکلے گی۔ ہمارے دل میں اگر حضور کی محبت ہو تو اعمال میں بھی حضور کی محبت چھلکتی نظر آئے گی، اعمال میں بھی حضور کی محبت واضح نظر آئے گی، اعمال کے اندر بھی اعمال بھی ایسے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق والے ہوں۔ بات دور نہ نکل جائے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جنہیں دنیا سائیں توکل حسین شاہ امبالوی سب کہو رحمت اللہ علیہ، آواز نہیں نکلی بھائی، رحمت اللہ علیہ، سائیں توکل حسین شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، امبالہ شہر انڈیا کا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت کا معمول مبارک یہ تھا، صبح نماز پڑھاتے، نماز کے بعد نماز ختم ہوتی دعا کرتے، دعا کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھ جاتے، ان کے متبصرین وہاں پہ تشریف فرما ہوتے، حضرت ان سے پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی ساتھی خواب بیان کرتا، حضرت اس کی تعبیر بیان کرتے۔ ایک دن ساتھیوں نے خواب کسی نے بیان نہیں کیا، خواب کسی نے بیان نہیں کیا، کوئی نہیں کہا، کسی نے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے خواب نہیں دیکھا؟ کہا حضرت نہیں دیکھا۔ فرمایا آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں وہ خواب سناتا ہوں۔ ساتھی بڑے متوجہ ہوئے کہ حضرت کا خواب ہے، بہت بڑا خواب ہوگا، اچھا خواب ہوگا، بہترین خواب ہوگا۔ حضرت نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا رات میں سویا، میری ظاہر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں اللہ نے کھول دی، مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کون کون؟ ہم دو آدمی ہیں۔ فرماتے ایک میں چل رہا ہوں، ایک حجت اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم نانوتوی نمبر اللہ مرکزہ وہ چل رہے ہیں، ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں بڑی حیرانگی مجھے اس لیے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے حضور اپنے معمول کی رفتار سے جا رہے ہیں، لیکن مجھے حضور کے ساتھ ملنے میں کبھی بھاگنا پڑتا ہے، کبھی تیز چلنا پڑتا ہے، تب جا کے میں حضور کے ساتھ ملتا ہوں۔ کبھی میرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے دائیں پڑتا ہے، کبھی حضور کے قدم مبارک سے بائیں پڑتا ہے، لیکن میں نے مولانا نانوتوی کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، لیکن معاملہ بڑا عجیب کہ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ ان کا قدم ٹھیک وہیں پہ پڑتا ہے
جہاں سے میرے محبوب پیغمبر اپنا قدم اٹھاتے ہیں، قدم پر قدم وہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ مرید بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائیے۔ حضرت نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی، تیرے میرے لیے بہت بڑی بشارت اور مبارکبادی ہے۔ حضرت شاہ توکل حسین شاہ امبالوی نور اللہ مرکزہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس وقت اگر رب کی دھرتی پہ میرے محبوب پیغمبر کی سنتوں پر کامل اتباع کرنے والا کوئی بندہ موجود ہے تو وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ۔ ٹھیک ان کا قدم وہیں پہ پڑتا ہے جہاں سے میرے محبوب پیغمبر اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ بولا، مجھے کیا غرض ہے رکوع کی، مجھے کیا غرض سجود کی، فقط تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا سجود میں۔ حضرت مجھے اور کسی چیز کی غرض نہیں تھی، میری تو نماز ہے اسی لیے کہ میں آپ کے نقش قدم کو دیکھوں تاکہ اسی نقش قدم کی اتباع کرنے والا بن جاؤں، اسی نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلنے والا بن جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی کی طرف لے جانے والا اس کائنات میں سب سے بڑا ہادی، سب سے بڑا رہبر، سب سے کامل رہنما وہ حضرت محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں ملی ہے، مل کے بولو صلی اللہ ہو، ابھی نہیں تھوڑا بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو، بولنے کی عادت ڈالو بھائی، بولنے کی عادت ڈالو، صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ اس کائنات میں سب سے بڑے ہادی میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم یہ صحیح طور پہ میرے رب کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر ہم انہی کی اتباع کرتے رہیں گے سیدھے اپنے اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر قدم ہمارے ڈگمگا گئے، دائیں یا بائیں نکل گئے، پھر یاد رکھنا ہم اپنے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ دل میں حضور کی محبت ہو، ظاہر میں میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہو، ظاہر میں میرے محبوب پیغمبر کی، بولیے بھائی آواز سے، ظاہر میں میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہو۔ میرے محبوب پیغمبر کی سنت اگر بوجھ نظر آتا ہے پھر یاد رکھنا محبت نہیں ہے۔ کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ بولا، محبوبہ تے نکتا چینی جڑا کرن تو بات نہیں آتا وہ اصل منافق سمجھے، وہ تو جھوٹے پیار کی تاندا سانو دسیا عشق دے قاضی کہ وہ بلبل اے فرماتا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ اگر حضور کے ساتھ محبت ہے پھر حضور کے طریقے سے بھی محبت ہونی ہے، حضور کے طریقے سے بھی، بولیے بھائی حضور کے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ طریقہ اتنی بڑی عمدہ چیز ہے، یہ طریقہ اتنی بڑی بہترین چیز ہے کہ جب یہ طریقہ آ جائے پھر زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طریقے کو دیکھ کے لوگ پکارتے ہیں یہ میرے محبوب پیغمبر کا عاشق آ رہا ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کا دیوانہ آ رہا ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کا محبتی آ رہا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ یہ بازار میں کپڑے کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے ان کی دکان پہ کپڑے کا ایک تھان آیا، اس تھان کے اندر کچھ نقص موجود تھا۔ حضرت نے کپڑا دیکھا، اپنے خدام سے فرمایا، اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین سے فرمایا بھائی اس کپڑے میں نقص موجود ہے، ہم نے یہ کپڑا خریدا تو اتنوں کا ہے لیکن اتنوں کا بیچنا نہیں ہے، اس کو کم قیمت میں بیچنا ہے، پوری قیمت پہ نہیں بیچا جا سکتا۔ حضرت نے کپڑا ایک طرف کر دیا، روزانہ دکان پہ تشریف لاتے، کپڑا دیکھتے، ایک دن دکان پہ تشریف لائے تو کپڑا نظر ہے نہ آیا، کپڑا نظر ہے نہ آیا۔ حضرت نے پوچھا کپڑا، کہ حضرت وہ تو میں کیا، فرمایا کتنوں میں بیچا تھا، کہ حضرت مجھے یاد نہ رہا، میں نے وہ پوری قیمت میں بیچ دیا۔ حضرت سخت ناراض ہوئے، قیمت اٹھائی، لے کے باہر نکل گئے۔ باہر دے کر قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تم نے وہاں سے کپڑا خریدا ہے فلاں دکان سے؟ کہا جی حضرت ہم نے کپڑا خریدا ہے۔ فرمایا بھائی وہ کپڑا بہترین نہیں ہے، اس کپڑے میں نقص موجود ہے، اتنی قیمت کا نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ میرا کپڑا واپس کر کے اپنی قیمت لے لو۔ اگر کپڑا تمہیں پسند ہے پھر اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، یہ بقایا رقم تمہاری میرے ذمہ ہے، یہ بقایا رقم لے جاؤ۔ اس نے کپڑا لینے سے پہلے کہا کہ ابو حنیفہ یہ طرز تجارت کا مجھے کس نے سکھایا؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کریم حضرت محمد الرسول اللہ، مل کے بولیے ذرا صلی اللہ ہو
فرمایا ہے کہ تجارت کے اصول انہوں نے مجھے بتائے. فرمانے لگے اس کپڑے کا معاملہ بعد میں طے کریں گے, پہلے ہمیں اس محبوب پیغمبر کی حلقہ ارادت میں داخل کیجیے, کلمہ پڑھا کے اس محبوب پیغمبر کا امتی بنائیے جس نے اتنی دیانتداری والا طریقہ اور اتنی دیانتداری والی تجارت ہمیں سکھائی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری تجارت ملاوٹ پہ منحصر ہے, ہماری تجارت دھوکہ بازی والی ہے, ہماری تجارت دو نمبری والی ہے. جبکہ میرے محبوب پیغمبر کا ارشاد گرامی فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت سے, بولیے بھائی میری امت سے. کیا خیال ہے آج ہماری تجارت ایسی ہے, کیا خیال ہے ہماری تجارت ایسی ہے؟ آج ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے اس لیے ہے ہم نے محبوب پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی, ان کا انداز بہت عجیب ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں, ماں بیٹی کی آواز بلند ہوگی, ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو, اس طرح دودھ بڑھ جائے گا. بیٹی کہتی ہے نا اماں دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. فرمایا کیوں نہیں ڈالنا؟ کہا اس لیے امیر المومنین کا عادت ہے, ملاوٹ کرنے کی اجازت نہیں, دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کوئی دیکھ رہا ہے؟ بیٹی فوراً کہنے لگی اماں امیر المومنین نہیں دیکھتا, جس کا حکم امیر المومنین نے سنایا ہے وہ رب تو دیکھنے. آواز نہیں نکلی. ہمارے بزرگوں میں سے علامہ دوست سے قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فقیروں 2.5 کلو کا لوٹے جگہ سر ہلیں گے ہو تولے دی زبان نہیں ہلیں گے. فرمایا تولے دی زبان ہلایا کرو, اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی بیٹی نے کیا کہا کہ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نام لو اپنے رب کا بھائی. کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ جس کو زبان اللہ نے دیا کرائے پہ لے کے نہیں رہتا وہ بولے بھائی, جس نے کرائے پہ لیا وہ کرایہ نہ بتائے بھائی اپنی زبان کا. آج کل ویسے مہنگائی بہت ہو گئی بھائی. تو اس بیٹی نے کیا کہا کہ اماں امیر المومنین نہیں دیکھتا تو کون دیکھتا ہے بھائی؟ اللہ دیکھتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ دیکھتا ہے. اللہ کرے بھائی اللہ دیکھنے والی بات بھی دل میں کب آئے گی؟ جب دل میں حضور کی محبت ہے, جب دل میں حضور کی جب دل میں حضور کی محبت آئے گی. حضور کی محبت دل میں آ گئی, خدا کی قسم دنیا کامیاب ہو گئی. اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے پھر ٹامک ٹولیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ہماری نماز کسی کام کی نہیں, روزہ کسی کام کا نہیں, حج زکات کسی کام کی نہیں. یہ سارے اعمال صفر کی مانند ہیں اور ان صفروں کی حیثیت بڑھانے کے لیے ایک ہے تو میرے محبوب پیغمبر کی محبت ہے. اگر دل میں محبوب پیغمبر کی محبت والا ایک موجود ہوگا تو یاد رکھنا عمل والی ہر صفت سے اس کی حیثیت بڑھتی جائے گی. تو حیثیت بڑھانی چاہیے یا نہیں بھائی؟ سونی رکھو اللہ خیر رکھے. ہاں جی کیا ہے باقی بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ہاتھ کھڑا کرو, آپ بتا دینا ہوں پہ کوئی گل نہیں سمجھ ہے. دوسری پڑھیے تو میں بات رد کرتا ہوں. پاشا آ جائیں بھائی, آ جائیں آ جائیں بزرگان اسلام. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی پڑھے بس بھائی آپ کے پاس ہی آئیں گے انشاءاللہ. آپ ان بچے ہیں یہ تھوڑا کریے ادھر سامنے آ جاتے ہیں نا, یہ میں کسی طرف گھیر لیتا ہوں بالکل, کیونکہ مہمانوں کے لیے نا آسانی کسی بات نہیں ہے. ادھر سامنے آ جائے بھی آئے ہیں. بس دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے, ظاہر میں حضور کی سنت ہونی چاہیے. دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے, ظاہر حضور کی سنت ہونی چاہیے.
اور حضور کی سنت اسی کو ملے گی جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور حضور کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جس کا وجود حضور کی سنت سے مزین ہوگا، حضور کی سنت سے خوبصورت بنا ہوگا، حضور کی سنت جس کے وجود پہ ہوگی اسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ بس میں آخری بات اور بات کو ختم کرنے لگا ہوں، کچھ باتیں ہیں آپ سے پوچھنے کی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جواب دیجیے لیکن سوچ سمجھ کے دیجیے۔ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ کام سے نام رکھا جاتا ہے، کام سے بولیے بھائی، کام سے نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ترکھان۔ اگر کوئی لوہے کا کام کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ لوہار۔ اگر کوئی سونے کا کام کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ سونار۔ قوم اس کی بھلے کوئی اور ہو، لیکن جس کام کے ساتھ وہ وابستہ ہے، جس کام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی نسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں یا اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، یاد رکھنا۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق صرف ان پڑھ لوگوں کا ہے۔ عربی کے اندر کہو گے تو اہل سنت والجماعت کہو گے، اپنی پنجابی میں کہو گے تو اہل سنت والجماعت کہو گے، ایک ہی صورت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن کہنا جو بات چاہتا ہوں کہ سنی اگر کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر سنت والے کام کو زندہ کرنا، سنت والے کام کو بولیے بھائی، سنت والے کام کو زندہ کرنا ہوگا۔ جس طرح لوہار کو لوہار تبھی کہتے ہیں کہ اس کا کام لوہے کا ہے، سونار کو سونار تبھی کہتے ہیں کہ اس کا کام سونے کا ہے، تو سنی کو بھی سنی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ نماز پڑھنے والا ہے نمازی کہلاتا ہے، روزہ رکھنے والا ہے روزے دار کہلاتا ہے، مکہ مکرمہ سے حج کر کے آیا تو کیا کہلاتا ہے بھائی؟ حاجی صاحب کہلاتا ہے، اور اگر ایران سے ہو کے آیا تو سوار کہلاتا ہے بھائی، کہلاتا نہیں کہلاتا؟ کہلاتا ہے نا۔ تو یہی صورت حال ہے بھائی، جو کام یہ بندہ کرتا ہے اسی کام کے مطابق اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم کام کوئی اور کرتے ہیں، نام کوئی اور رکھواتے ہیں، کام کے مطابق اپنا نام رکھوایا جائے، نام سنی رکھتے ہیں تو کام سنت والا ہونا چاہیے، کام سنت والا بولیے بھائی، کام سنت والا ہونا چاہیے۔ اس پہ گھڑکتو سا شعر ہے میرا اپنا بنا ہوا، وہ میں ساتھیوں کو کچھ جوڑ مروڑ کے سنایا کرتا ہوں کہ سنی نال ہے سنت دے، سنی نال ہے کہہ دو بھائی، سنی نال ہے سنت دے، میری سنت سنی سجدہ نہیں، میری سنت سنی، سنت کے بغیر سنی خوبصورت نہیں لگتا، سنی کا حسن، سنی کا جمال، سنی کی خوبصورتی، سنی کی تزئین و آرائش ہے تو میرے محبوب پیغمبر کی سنت والے اعمال میں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں سنی نال ہے سنت دے، میری سنت سنی سجدہ، میری سنت سنی سجدہ نہیں، سارا جگ سنت نو چھڑ جاوے پر سنی کدی سنت چھڑدا آواز نہیں دی، سنی کدی سنت چھڑدا، سنی کدی سنت چھڑدا نہیں۔ آخری جملہ قابل غور ہے، اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سنی نال ہے سنت دے، پھر سنت سنی سجدہ نہیں، سارا جگ سنت نو چھڑ جاوے پر سنی کدی سنت چھڑدا نہیں، جیڑا سنت چھوڑ کے بھج جاوے قسم خدا دی او سنی ہو، آواز نہیں نکلی ہوئی، وہ سنی ہو سجدہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی اور میرے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب تشریف لائے، اللہ ان کا آنا ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ بھائی وہ یہ انشاءاللہ